السلام علیکم انسان اور زمین کی حکومت قسط نمبر 12 لے کر حاضر ہوں۔ جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو کلک کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ان تک پہنچ سکے۔ تو قسط نمبر 12 شروع کرتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کی زبانیں بدلی اور انہیں ایسی بدلیں کہ ایک دوسرے کی زبان سمجھ میں نہ آتی تھی، تو تب یہ لوگ الگ ہوئے اور اپنی اپنی قوم اور قبیلوں کو لے کر زمین پر پھیل گئے اور پوری زمین آباد ہو گئی۔ ان میں قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جسے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ طاقت و قوت عطا فرمائی تھی اور سب جگہ ان کی حکومت تھی۔ عاد اصل میں ایک شخص کا نام ہے جو نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں ہیں۔ پھر اس شخص کی اولاد اور پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ قرآن کریم میں عاد کے ساتھ کہیں کہیں لفظ عاد و اولا اور کہیں ارم ذات عماد بھی آیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد کو ارم بھی کہا جاتا ہے اور عاد اولا بھی کہا جاتا ہے، جس میں کوئی عاد ثانیہ بھی ہے۔ اس کی تحقیق میں مفسرین و مورخین کے اقوال مختلف ہیں۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ عاد کے دادا کا نام ارم ہے، اس کے ایک بیٹے یعنی اوس کی اولاد میں عاد ہے، یہ عاد اولا کہلاتا ہے، اور دوسرے بیٹے حبشو کا بیٹا سمود ہے، یہ عاد ثانی کہلاتا ہے۔ اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ عاد اور سمود دونوں ارم کی دو شاخیں ہیں، ایک شاخ کو عاد اولا اور دوسری کو سمود یا عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ لفظ ارم عاد و سمود دونوں کے لیے مشترک ہے اور بعض روایات میں انہیں سام کے بیٹے ارفحشد ارم سے منسوب کیا گیا ہے، تو زیادہ صحیح روایت ہے کہ یہ ارم کی نسل میں سے تھے، اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ قوم عاد پر جس وقت عذاب آیا تو ان کا ایک وقت مکہ معظمہ تھا، وہ عذاب سے محفوظ رہا اور اس کو عاد آخری بھی کہتے ہیں۔ یہ قوم جہاں آباد تھی، اس مقام کو قرآن مجید میں احقاف کہا جاتا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے اذا انذرناہ قومہ بالاحقاف۔ احقاف کا علاقہ جنوبی ایشیا میں یعنی کہ جنوبی مشرقی عرب سواحل خلیج فارس سے حدود میں اور عراق اور جنوب مغرب میں حضرت موت تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس قوم کے عروج کا زمانہ 1700 سین قاف سے 2300 سین قاف تک ہے۔ یہ قوم نہایت طاقت و رقوم تھی، یعنی کہ اس میں بہت طاقت اور یہ خوب تندرست اور قوی اور اس قدر خوشحال اس سے قبل دنیا میں ایسی قوم نہیں گزری۔ ایک روایت کے مطابق انہوں نے زمین کے ایک بڑے خطے پر 1500 سال حکومت کی۔ روایت میں ان کے بارے میں مذکور ہے کہ یہ انتہائی طاقتور قوم تھی، قوی جسا اور تیومن تھے، یعنی کہ بہت طاقتور تھے، ایک ہاتھ سے درخت کو جڑ سے نکال لیتے تھے، ان پر نہ بڑھاپا آتا اور نہ ہی بیمار ہوتے تھے، ہمیشہ جوانی ان کا مقدر تھی، صحت مند اور جوان رہتے تھے، اسی جوانی میں موت انہیں آدھ بوجھ لیتی تھی۔ وہ لوگ بڑے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے۔ روایت میں ان کے بارے میں مذکور ہے کہ انہوں نے سخت اور بلند پہاڑوں کو کاٹ کر عالیشان محل رہنے کو بنائے ہوئے تھے۔ اس کا کام ان کا ثانی تاریخ میں نہیں ملتا۔ ان کی زمینیں سبز و شاداب تھیں اور باغات میں بھری ہوئی تھیں۔ جسمانی قوت و طاقت میں ان کی ثانی کوئی نہیں تھا، الغرض اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر قسم کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ رحمت خداوندی ان پر اپنے دہانے کھولے برستی تھی۔ موجودہ تورات میں اس قوم کے بارے میں کوئی شواہد نہیں ملتے، شاید اس وجہ سے زیادہ تر عیسائی مورخین اس سے یا اس جیسی قوم کی زمین پر کبھی موجود ہونے کے سرے سے انکاری ہیں، لیکن قرآن میں نہ صرف ان کا تذکرہ ہے بلکہ ان کے لیے ایک باقاعدہ سورۃ ہود موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں طاقت و قوت عطا فرمائی تو شیطان نے انہیں بہکایا، انہیں ان کی طاقت کا گھمنڈ اور غرور دلایا، تو تم سے زیادہ طاقت و قوت میں کون ہوگا؟ نتیجتاً انہوں نے زمین میں خرابی شروع کر دی، اپنی طاقت کا بیجا استعمال کرنے لگے۔ یوں تو باعث بت پرستی کی ابتدا قوم نوح کے زمانے میں شروع ہو چکی تھی، جس کی پاداش میں انہیں طوفان نوح میں غرق بھی کیا گیا تھا۔ دنیا کا یہ عظیم ترین طوفان آنے والی نسلوں کے لیے سامان عبرت تھا، مگر بعد کو آنے والی قوم بجائے عبرت پکڑتی مزید اضافے کے ساتھ گمراہیوں میں مبتلا ہو گئے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو قوم بڑے کام کرے وہ ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت و رحمت کا فیضان ہے کہ انہیں بار بار موقع ملتا رہا کہ وہ اپنے تئیں سدھار لیں۔ خدا قانون
یعنی کہ خدا کے قانون کو کسی قوم کو ان کے اندر ایک رسول جو ان کو خدا کے عذاب سے ڈرائے روانہ کیے بغیر عذاب نازل فرماتا تھا اللہ تعالیٰ کے دل میں بھی یہ خیال باطل ہو گیا کہ انہیں بڑی کائنات کو کوئی طاقت نہیں چلا سکتی، لہٰذا انہوں نے ہر کام کے لیے ایک الگ بت بنا لیا۔ کوئی بت اولاد کی حصول کے لیے تھا تو کوئی کھیتوں باغات کاروبار میں نفع نقصان کے لیے تھا، بارش کے لیے الگ خدا تھا تو دشمنوں پر فتح کے لیے الگ، صحت و تندرستی کے لیے کسی سے عطا ہوتی تو دولت و عمارت کسی سے۔ اسی طرح انہوں نے بے شمار خدا بنائے جن میں سے 3 بڑے یہ تھے سمد، سمود اور ہر، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ قوم کے 5 بتوں کی باقیات بھی ان میں موجود تھیں اور یہ 3 ان کے علاوہ تھے۔ قوم عاد میں بت پرستی کب اور کیسے شروع ہوئی اس کے بارے میں تفصیل سے بات ہو چکی ہے اور حاصل نہیں ہو سکتی مزید بات، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ ہر سرکش قوم کو سزا سے پہلے انہیں سمجھانے اور ہدایت کا دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے نبی بھیجے اور ساتھ ساتھ عذاب بھی دیے تاکہ ڈرانے والا کوئی نبی ہو یا رسول ہو ان میں بھیجتے رہے۔ پھر قانون الہی نے نبی یا رسول اسی قوم میں سے ہوتا تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو رہبری اور رہنمائی کے لیے انہی کی قوم میں سے حضرت ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ ارشاد باری ہے اور قوم عاد کی طرف میں سے ہود کو بھیجا، انہوں نے کہا اے اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم نہیں ڈرتے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام کا نسب یوں ہے، ہود بن شاہ بن افشاہن بن سام بن نوح علیہ السلام۔ تو یہ تھا قسط نمبر 12۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔